بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 40۔ آگے لکھتی ہیں، حکم خداوندی پر اسلامی عقیدہ۔ ایمان لانے کے ہمارے اعلان میں یہ یقین شامل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہونے کے واسطے نہیں ہوتی اور یہ کہ ہمیشہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا شفا یابی کے عمل میں نمایاں تیزی لاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تقدیر الہی پر ایمان رکھنا لازمی ہے، لیکن اس کا مطلب غیر فعال ہو کر بیٹھے رہنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب بے عملی نہیں، اس کا مطلب ہم اپنی انتہائی کاوش کر گزریں، لیکن اس کے بعد نتیجے کو ہم خداوندی سمجھ کر تسلیم کر لیں۔ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ زندگی بدل دینے والا اصول ہے۔ اس بات کی سمجھ ہمیں معجزاتی اطمینان بخشتی ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزوں میں یقین ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے خدا کے لامحدود علم و حکمت اور اس کی بے پایہ رحمت پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ خدا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ غیب، مستقبل اور ماضی کے ہر عنصر کو جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کیا شے ہمارے لیے بہتر اور کون سی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ خدا کسی بھی تمثیلی استدلال سے بلند ہے، لیکن اس بچے کا تصور کریں جو چاقو کے ساتھ کھیلنے پر تلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ اسی وقت مایوسی کا شکار ہو جائے جب ماں اس سے چاقو چھین لے، لیکن بچہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ جو اس کی ماں جانتی ہے وہ اس سے آگاہ نہیں۔ ماں بچے کے لیے انتہائی شفقت رکھتی ہے، اور ماں کا عمل اس محبت اور شفقت کے سبب تھا، حالانکہ بچہ اس وقت یہ چیز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بچہ صرف اپنی محرومی پر ہی نظر رکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا تھا اس سے محروم رکھا گیا۔ ماں نے جو کیا وہ شفقت کے سبب کیا، اور خدا کی شفقت تو کسی ماں کے اپنے بچے کے لیے شفقت سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض اوقات خدا ہم سے زیادہ چیزیں لے لیتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے۔ اس حقیقت پر پختہ ایمان ہونا ہماری شفا یابی میں معاون ہوگا۔ مگر شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے۔ دونوں میں ہر ایک میں خیر ہے۔ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ وہ دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث شفا اور اندرونی اطمینان کا بہت ہی طاقتور اصول خود میں سموئے ہوئے ہے۔ اگر شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، یہ ماضی کے ان واقعات میں کھو جانے کا حوالہ ہے جو ہمیں پسند نہ آئیں۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ ہم اپنے اٹھائے گئے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ ہمیں لازماً اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارا یہ سبق اس سمجھ بوجھ کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو تب بھی، حتیٰ کہ جب ہم خود اپنے دوسروں کے مقرر کردہ معیارات پر بھی پورا نہیں اتر پاتے۔ ہمیں لازماً ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ناکامی حتیٰ کہ جب ہمارا نقصان ہوتا ہے یا ہمیں نظر
انداز کیا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بطور انسان ہم زندگی کا وسیع ترین معمے کا صرف ایک حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ ہماری نظر محدود ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں سبق سیکھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو ایسے یا ویسے پر بے انتہا توجہ مرکوز کر لیتے ہیں تو ہم صرف اپنے آپ کو مفلوج کر لیتے ہیں اور اپنے اذہان میں شیطان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں یہ الفاظ زبانی اور دل میں دہرانے چاہیے کہ جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا۔ خود کو آگاہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر آپ کو فائدے کے لیے یہ صورتحال پیدا فرمائی، اور یہ کہ وہ الوہی حکمت رکھتا ہے، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی جسے اس نے بھی ہم پر ظاہر نہیں کیا۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ناکامیاں بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ اول ناکامی ہمیں عجز اور یہ بات قبول کرنا سکھاتی ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم کبھی ناکام نہ ہوں تو خود سے ہمدردی کی لازمی مہارت پر کبھی عبور حاصل نہ کر پائیں۔ اپنی ذات کے ساتھ شفقت اور خود کو انسان کے درجے پر رکھنے کی مہارت۔ ناکامی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بہتری کیسے لائی جائے گی، اگلی بار مزید کیسے بہتر بنیے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھا ہو وہ چیلنجز قبول کرنے میں زیادہ ہچکچانے لگتے ہیں۔ ناکام ہونا اور پھر سے کھڑے ہو جانا ہمارے اندر ہمت اور کردار پیدا کرتے ہیں۔ ناکامیاں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی تربیت بھی مہیا کرتی ہیں۔ جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ معاملات اس طرح نہ چلیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے برخلاف اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، اور جب ہم اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔